اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمصلی علی نور علی الصراط، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمصلی علی نور علی الصراط من اہل النور لم یکن من اہل النار، اور فرمایا کہ جس کو وہ نور عطا کیا جائے گا پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سعید احمد عبید رضا عطاری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں آپ جو ہے وہ سفر پر تھے اور اس لیے براہ راست یوں شرکت کی کوشش کے باوجود شرکت نہیں ہو سکی، تو پہلے نمبر پر تو یہی حضور بتائیں کہ پچھلی جمعرات کو آپ کہاں پر تھے؟ پچھلے شب جمعرات اس وقت ہم جو ہے وہ بلوچستان میں تھے۔ ہم جو وہ ڈیرہ اللہ یار سے صحبت پور جا رہے تھے، ایسی بات ہے، اور چونکہ راستے میں پانی تھا اور ہمیں ادا کرنی تھی مغرب، چونکہ ہمارا یہ تھا نا اب ہم جہاں پہنچیں گے تو وہیں ہم نماز ادا کر سکیں گے، باقی جو ہے وہ پیچھے بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، آگے بھی پانی، اللہ اکبر، کوئی ایسی جگہ تھی نہیں جہاں نماز ادا کر سکے۔ خیر الحمدللہ کریم وقت میں ہم پہنچ گئے تھے جی، اور ہم نے جو وقت کے اندر نماز ادا کر لی تھی، الحمدللہ۔ الحمدللہ کریم۔ کمیونیکیشن پرابلم بھی تھا وہاں پر، بالکل کمیونیکیشن پرابلم بھی تھا کہ بار بار جو چونکہ اتنا جو سیلاب ہو رہا ہے نا بارشیں، اور تو ان سے وہاں والے یہی بتاتے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ سروس جو ہے نا وہ پراپر نہیں چل رہی ہے ابھی فی الحال۔ کیا محسوس کیا آپ نے یہ اس سفر کے دوران؟ پیچھے جو آپ نے اسی سفر کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی کو اگر ہم جو ہے وہ لے لیں، اور کیا آپ کے محسوسات اور مشاہدات رہے اس حوالے سے؟ ہاں، یہ کہ جو اپنا سلسلہ نا مدد کی گھڑی، یہ محسوس کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم مدد کریں ان کی، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم وہاں جاتے تھے، آپ بھی تو ساتھ ہی تھے نا، جی، تو ہم جو ہے وہ انہیں تھوڑا صبر کے حوالے سے بیان دیتے تھے، الحمدللہ، مل جل کے جو بھی اپنے ہوتی تھی ترکیب کہ آزمائش پہ صبر کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ اس میں جو ہے صرف آپ لوگ شامل نہیں، ہم لوگ بھی شامل ہیں اس چیز میں، جی کہ یہ سیلاب جو وہ پورے ملک کے لیے آیا ہے، جی، کہ چیزیں جو بڑھیں گی، چیزوں کے جو ریٹ جو بڑھیں گے تو پورے ملک کے لیے بڑھیں گے نا، جو بھی خریدے گا تو ظاہر ہے کہ وہ خود آزمائش ہوگا، دودھ بھی مہنگا تو سبزی بھی مہنگی، تو چاول بھی مہنگے تو آٹا بھی مہنگا، تو ساری چیزوں پہ اس کا اثر تو آئے گا۔ جی، جانور بھی مہنگے، کہ کتنے جانور اس میں بہہ گئے، ایسی بات ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار اتنا بڑا سیلاب آیا ہے۔ جی، آپ نے وہ کمبر شہداد کوٹ سے اس طرف جاتے ہوئے جب ہم نکلے تھے ضلع کمبر شہداد کوٹ جانے کے لیے، شکارپور سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، تو رستے میں آپ نے سب دیکھا تھا جانور لائن سے جو ہے وہ بیچارے مردہ جانور جو تھے وہ بھی سڑک کے کنارے لائن سے 5-6 جانور یوں میں نے وہ جو ہے وہ دیکھے کہ وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پر مجھے جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ ایک تو ان کو چارہ میسر نہیں ہے، طرح طرح کے کیڑے وغیرہ اس طرح کے یہ بھی نکل آئے ہیں، اور یہ کی وجہ سے کچھ وہاں پرابلم ہو رہا ہے کہ جانور کو مچھر کاٹ رہے ہیں، اس سے جانور ہی مر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو اتنا پانی جو کھڑا ہوا ہے نا، جی تو اب ظاہر ہے کہ اسے تعفن نہیں اٹھ رہا ہے، پانی بھی تو سڑتا ہے نا، جی، اگرچہ کہ یہ شرن یہ پاک ہے، اس سے وضو ہو جائے گا، صحیح، مگر اس کا استعمال کرنا طباً جو ہے وہ یہ نقصان دہ، اسے پینا بھی نقصان دہ، اس کے پاس رہنا بھی نقصان دہ، جی، اور اس میں نہانا بھی نقصان دہ۔ صحیح، تو اب چونکہ وہاں اس طرح کے معاملات اب آ رہے ہیں جی، کہ وہ جانور جو وہ اب اس وجہ سے بھی مر رہے ہیں، تو دعوت اسلامی جو آپ کی جو ہے وہ اناج بھی دے رہی ہے واہ، انسانوں کو،
پہلی ترجیح انسان ہے نا، انسانوں کو اناج بھی دے رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ڈنگروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظامات کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ان کے جانور کے جو مسائل ہیں تو ان کے لیے کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں. بالکل جانوروں کے ڈاکٹرز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جی تاکہ جانور کو جو تکلیف، جو جانور کو بخار بھی آتا ہے، ان کو دیگر تکالیف بھی ہوتی ہیں، تو ان کے علاج وغیرہ کے، تاکہ اب چونکہ ایک بھینس ہے یہ اگر مر گئی تو کم سے کم سستی میں سستی بھینس 1.5 لاکھ کی ہے. درست اب بھینس اگر مری تو 1.5 لاکھ بیچارے کے گئے. ہے. اب کم از کم اس کو یہ نقصان تو بچائیں اس کا، یہ بھی ذرا خیر خواہی ہے. درست فرمایا آپ نے. ہمارے پاس ایک منظر ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. عاشقان رسول کہ ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے، اور ایک تو یہ کہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی یہاں منظر دیکھنے کو ملا کہ روڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ لوگ بیچارے بے بسی کی تصویر بنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کے یوں سمجھے جو بھی عارضی گھر بولے، خیمے بولے، جو بھی ان کا پاس سامان تھا جو ان کی جمع پونجی تھی یا روڈ پہ لا کے انہوں نے رکھ دیے. بقیہ جو ان کے گھر تو پانی میں بہہ گئے. یعنی ایسے مناظر بھی دیکھیں گے کہ جیسے یہاں والے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہلے مکانات مغرب جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ نام و نشان ہی نہیں. اسی صورت میں ہمیں چاہیے آپ لوگ بھی جو ان کے لیے دعا کریں، سب سے پہلے تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہاں آئیں اور جو آپ نے بانٹنا ہے وہ یہاں بانٹیں. ان غریبوں کو ان کی مدد کیجیے. آج آپ ان کی مدد کریں گے، کل جو ہے وہ آپ کی مدد ہوگی. یہ بھی ایک بات. اب یہ دیکھیں کہ جہاں گاڑی ہماری جا رہی تھی، ابھی ہم نے دیکھا نا تصویر، گاڑی پتہ ہی نہیں کہ کون سی سڑک ہے، ایسی بات کہاں سڑک ہے. ایسی بات اب دیکھو سڑک اتنی چوڑی تو ہوتی ہی نہیں ہے. جی اب اگر گاڑی اگر یہاں گئی تو گئی. ایسی بات. یہ تو کچھ بھی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، مجھے الحمدللہ سفر میں ساتھ جو ہے وہ قبول فرمایا، جانشین میری سنت نے ساتھ رکھا الحمدللہ. ایک جو ہے وہ بھی موقع آیا کہ گاڑی کے بونٹ تک پانی تھا. یہ نواب شاہ کے پاس، جی یہ جی نواب شاہ سے ہم نواب شاہ والے روڈ پہ، روڈ پر. جی پکا چنگ کے آس پاس. جی سرے دست میں ایک بات عرض کر دوں. یہ جو ہم سفر کر رہے تھے اس میں جانشین میری سنت کا روزہ تھا، اور مغرب کا وقت ہوا، اور یہ گاڑی اس وقت بھی جو ہے وہ پانی کے اندر ہی جو ہے وہ چل رہی تھی. اچھا ہم گزرے. اب آپ دیکھیں لوگ بیچارے یہاں پیچھے علاقوں سے میں پانی آیا، وہاں سے اٹھے آ کے روڈ کے کنارے بیٹھے. اب جانشین میری سنت نے بھی یہ بات حضور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ بیچارے روڈ پہ چار پائیاں انہوں نے لگائی ہیں، اور چار پائیوں کے نیچے چار پائی سے پانی میں تھی، سمجھو ایک طرح. چار پائیاں بھی جو ہے وہ پانی میں ہیں. اب وہ بیچارہ ادھر سے اٹھ کے کہاں بھاگ کے جائے، کدھر جائے. یوں اس طرح سے کر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا جی افطار کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے اپنی تسلی فرمائی کہ واقعی وقت یہاں کی لوکیشن کے مطابق ہو گیا. تو پھر آپ نے کچھ گھونٹ جو ہے وہ دودھ کے پیے اور آپ نے روزہ افطار کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دو بچے جو ہیں یہ پانی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جانشین میری سنت نے گاڑی جو ہے وہ روکی، اور آپ جو مشروب آپ نے جو 2 گھونٹ پیا تھا وہ باقی تھا سارا، آپ نے دروازہ کھولا اور وہ اس بچے کو جو ہے وہ ایک عطا فرمایا. دوسرا بچہ تھا اس کو دوسری چیز جو ہے وہ عطا فرمائی. اچھا گاڑی تھوڑی سی آگے گئی تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ توجہ ہو گئی کہ ایک اور بچہ بھی تھا. مجھے فرمایا کہ ایک تیسرا بچہ بھی تھا، اس کو بھی کچھ دینا چاہیے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ یہ 2 کو دیا اور مجھے تو کچھ نہیں دیا. تو آپ کے افطار کے لیے اسلامی بھائیوں نے جو کچھ فروٹ وغیرہ لیا تھا تو آپ نے اس میں سے کچھ جو ہے وہ اس بچے کو بھی عطا فرمایا، تیسرے کو بھی عطا فرمایا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے گاڑی جو ہے نا وہ وہیں پر روکی، قافلہ سارا جو ہے وہ رکا. آپ نے لانگ شوز پہنے، اور لانگ شوز پہن کر پھر جانشین میری سنت جو ہے یہ ان لوگوں کے پاس گئے وہ جو روڈ کے دونوں کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، اور ان کی 4 پہیوں کے نیچے سے بھی کیا تھا پانی گزر رہا تھا. پھر کیا ہوا ذرا کچھ یہ بھی بتائیں، پھر وہاں جا کے آپ نے کیا کیا؟ وہاں جا کے یہ کیا کہ میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ لوگ لپکتے ہیں، جی ان کو دیکھ ہم خود دینے گئے. جی یعنی وہ ایسے نہیں تھے ہوتا نا کہ لپکنا اور چلو بھائی کوئی بانٹنے والا ہے تو ٹوٹ پڑے، ایسی کوئی ان کی کیفیت نہیں تھی. تو خیر وہاں جو ہے وہ بچے وغیرہ میں کچھ چیزیں تقسیم کی، جی بسکٹ وغیرہ، بسکٹ وغیرہ، بڑوں کو بھی جو بسکٹ وغیرہ دیے، پھر یہ کہ ان کو لفافے وغیرہ دیے، FGRF کی طرف سے تھے. لفافے میں کیا تھا جی؟ پیسے تھے، کیش تھا، کیش پیش کیا. ماشاءاللہ یہ بھی ایک بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں جانشین میری سنت نے اپنے اسی سفر کے دوران ایک اور جو انیشیٹو لیا وہ یہ بھی تھا کہ جہاں پر اتنا پانی ہے، اس طرح کا پانی ہے، وہاں وہ بیچارے کہاں کیا آگ جلائیں گے، اور جب آگ نہیں جلائیں گے تو روٹی کیسے پکا پائیں گے. تو ان کے لیے بھی جانشین میری سنت نے ایک جو ہے وہ FGRF کے اسلامی بھائیوں کو ایک انسٹرکشن دی ان کے حوالے سے
کہ ان کے لیے الگ سے ایک جو ہے وہ پیکٹ بنایا جائے کہ جس میں ایسی چیز ہو کہ جو اس کو بندہ کھا لے، جیسے بھنے ہوئے چنے اور کھجوریں اور بسکٹ وغیرہ اور دودھ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کے پیکٹ بنائے جائیں گے بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور الحمدللہ اسی جو ہے وہ سفر میں، اسی سفر میں اللہ کی رحمت سے 200 کلو یہ بھنے ہوئے چنے، ان کی آدھے کلو کی پیکٹ بنا کر کے یہ الحمدللہ یہ جڈو کی طرف جو ہے وہ پہنچایا گیا. ایسا جب ہم جڈو سے نکل رہے تھے تو وہاں الحمدللہ یہ سلسلہ کار ہو چکا تھا. 200 کلو بھنے وہاں ہوئے آئے تھے چنے جڈو میں، وہاں پہنچ چکے تھے. اور باقی جہاں سے ہم ہو کر آ رہے تھے بلوچستان کے لیے، وہاں کے لیے بھی جانشین میرے سنت نے الحمدللہ یہ 200 کلو بھنے ہوئے چنے اس کے لیے الحمدللہ ایک سنہمی کا ذہن بنایا اور انہوں نے ماشاءاللہ اس چیز کو آن کیا اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پیک کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا تھا. کیا بتایا تھا ذرا یہ ایئر ٹائٹ پیک، جو ہم اپنے لیے پسند کریں. امیر حسن فرمایا جو ہم کھاتے ہیں وہی ان کو کھلائیں. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کو ہوا نہ لگے، نم نہ ہو جائیں، یہ خستہ رہیں، واہ کڑک رہیں. جس کو کڑک تو پاپڑ ہوتا ہے، خستہ رہیں. جی ماشاءاللہ یہ بھی سلسلہ کار رہا. اچھا یہ وہ ہے جو ریکارڈ نہیں ہوا. آپ فون پر گفتگو فرما رہے تھے اس نامے سے، تو یہ ریکارڈ تو میں نے نہیں کیا، بہرحال ہم نے کافی کچھ جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریکارڈ بھی کی ہیں. اور احساس یہ تو کوئی جانشین میرے سنت سے سیکھے. اس پر بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی غالباً ریکارڈ نہیں ہے لیکن بات ایک اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم جب رستے سے گزر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے لوگ بیچارے روڈ کے دونوں جانب بیٹھے ہوئے، تو وہاں سے گزرتے گزرتے آپ نے جو آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں جو ہائی لائٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا، اور جو ایک دوسری لائٹ ڈم لائٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، فوگ لائٹ، نیچے والی لائٹ بہرحال وہ جل رہی تھی اور اس میں یوں سفر ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی رات کا ٹائم ہے تو آپ نے وہ لائٹ، یہ بڑی لائٹ جو ہے یہ بند کر دی. آپ نے فرمایا دیکھیے ہمارا تو کام اس لائٹ سے بھی چل رہا ہے جو ابھی یہاں پر ہے. اب ہم اگر بڑی لائٹ جلا کر یہاں سے گزرتے ہیں تو یہاں یہ بیچارے لوگ ان کی کس حال میں یہ سوئے ہوں گے، مچھر بھی ہیں تو گرمی بھی ہے تو اور بھی سلسلہ کار ہے. تو یوں اگر لائٹ جلا کر کے ہم یہاں سے گزریں تو یہ یا ان کے بچے اس طرح ان کی نیند میں کیا ہو سکتا ہے، خلل آ سکتا ہے. روڈ کے کناروں پر ہی چار پنگیں لگا کے بیچارے بیٹھے. یہ احساس ہے. اللہ وہ ہمیں اصل بھی میں نصیب فرمائے. یوں تھا کہ چونکہ وہ بڑی لائٹ کی ضرورت ہوتی مگر چونکہ ہماری اسپیڈ بہت کم تھی وہاں، جی ایسی بات ہے. تو اب چونکہ اب بڑی لائٹ بند کرنے میں ورنہ بڑی لائٹ ہی چلانی چاہیے کہ ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. جی 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 تو چونکہ وہاں انہیں ایسی کنڈیشن نہیں تھی، ایسی بات. اوپر سے پانی کھڑا ہوتا ہاں جی اور ہم اسپیڈ میں جا ہی نہیں سکتے. اسپیڈ میں جائیں گے تو پانی اڑے گا، ایسی یہ اور تکلیف میں آئیں گے. ایسی بات. تو ہمیں جانا ہی آہستہ تھا اور چھوٹی لائٹیں جو نا وہ اس سے کام چلے تو ہماری اسپیڈ بھی کم تھی کہ بھگا نہیں سکتے تھے. ایسی بات. جو دوسری سڑک تھی پانی کے علاوہ تو وہاں پہ ذرا کہ پانی نے اس سڑک کو بھی نواز دیا تھا، کہ خراب کر دیا تھا. تو یوں جو ہے وہ وہاں پہ بھی یوں چھوٹی لائٹ سے کام چلایا گیا کہ ہمیں بھگانا تو ہے نہیں گاڑی. اب یہ ہے کہ ہمیں آنکھیں پوری کھلی رکھنی ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ جیسے ہی جو یہ جھگیاں گئیں، جی یہ جو بھی کیمپ گئے تو ہم جی. جو وہ بڑی لائٹ آن کر لیتے تھے. ایسی بات. ورنہ یہ کہ وہ جہاں ضرورت پڑتی بڑی لائٹ آن کر کے فوری بند کر دیں، دیکھنا ہے دیکھ لیا. ایسی بات. اللہ ہمیں یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس نصیب فرمائے. اس احساس کی حاجت ہے. اور احساس واقعی مدنی چینل کے ناظرین، یہ بندہ بولے کہ میرے پاس بہت کچھ ہو تو ہی میں کر پاؤں گا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. احساس میں دعا بھی کی جا سکتی ہے. ہر کوئی دعا کر سکتا ہے. جو دعا کر سکتا ہو اس کو دعا کرنی چاہیے، اور جو دوا کر سکتا ہو اس کو دوا کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں آپ کے مبارک سفر، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان سے اس مشکل کو اور اس پریشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کو عافیت و راحت نصیب فرمائے. آمین. کال شامل. میرا سوال ہے صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ کیا اپنی پریشانی بھی کسی کو نہیں بتا سکتے؟ جواب ارشاد فرما دیں. صبر عربی میں ہے اور برداشت اردو میں ہے. دونوں ہیں تو تقریباً ہم معنی ہی ہیں صحیح. کہ تھوڑا صبر سے کام لے لو، تھوڑا برداشت سے کام لے لو، تھوڑا برداشت کر لو، تھوڑا صبر کر لو. یہ ہمارے یہ بولا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اپنی پریشانی کا جو نا لوگوں میں چرچا یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ یہ جو ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے لکھا ہے، آداب میں سے لکھا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی پریشانی اپنے رب کے سوا کسی سے تذکرہ نہ کرے، اللہ. بس اللہ ہی کے بارگاہ میں عرض کرے. اب دیکھیں یہ ہے کہ اب اگر بیمار ہے،
ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہے علاج کروانے، علاج کروانا بھی سنت ہے، تو اب اس کو یہ بتانا، یہ واویلا کرنا نہیں ہے صحیح. کہ چونکہ اب جب تک بتائے گا نہیں تو وہ دوا کیسے دے گا، ڈاکٹر کو پتہ کیسے چلے گا. اب اسی طرح کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، کسی سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تو اب یہ اپنی پریشانی بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں. کسی کے پیسے دب گئے، کسی نے دبا لیے پیسے، اب یہ کسی ایسے بندے سے بات کرنے جا رہا ہے کہ جو اس کو سمجھا سکتا ہے کہ یار اس کے پیسے دے دو، جو اس کا حق نکلتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس بندے سے بات کرنے میں حرج نہیں. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہاتھ میں اگر درد ہوا یا کوئی بخار آ گیا یا کھانسی ہو گئی، کوئی ایسا مرض آ گیا، تو اب اگلا اتنا بلند آواز سے کھانسے گا، اتنا بار بار کھانسے گا، سامنے والا جو ہے نا وہ خود ہی بول دے گا یار آج آپ کو بڑی کھانسی ہے. اچھا تھوڑی سی طبیعت میں اگر کوئی نرمی گرمی اگر ہو جائے تو ایسا جو ہے نا نڈال ہو کے چلے گا کہ یعنی سامنے والے نے خود ہی بول دیا، خود ہی پوچھ رہا ہے خیر تو یہ کیا ہو گیا. اب بس جو خیر تو یہ کیا ہو گیا، بس اس نے جو ہے نا وہ انجن اسٹارٹ کر دیا. صحیح. بس یار کیا بتاؤں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یوں ہو گیا، طبیعت میں یہ، بس صبح سے اٹھاؤں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں نے یہ چیز کھا لی تو اس سے ہو گیا، پوری جو ہے وہ کہانی بتانا شروع کر دے گا، پورا حال دے گا وہ. تو ہمیں اپنی پریشانی کا کسی سے بلا ضرورت تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس قوم نے پریشانی دور نہیں کرنی، ایسی بات. لوگوں نے پریشانی کا حل نہیں دینا اپنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی پریشانی دور کرے گا، تو اسی سے عرض کرو، اسی کی بارگاہ میں فریاد کرو، اسی سے عرض کر دو. اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اور اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عرض کرو. واہ. پھر دیکھو کسی پریشانی دفع ہوتی ہے، چلی جاتی ہے. جی کال. جانشین امیر سنت تمام ہیر سندھ ऐं بلوچستان जे دورے तां थी आया आहियो ऐं उन जी ख़ैर ख़्वाही ॿोॾि मुतासिरीन जो राशन रोकम रक़म वग़ैरह तक़सीम कई, असां वीडियो ॾिठासीं. तव्हां मेहड़ में बिलख़ुसूस बंदि हिकिड़ो टुटणो हुयो जंहिंमें माण्हू ॾाढा परेशान बीठा हुया, तव्हां तशरीफ़ खणी विया, उते वञी दुआ फ़रमाए. उहा दुआ तव्हां कहिड़ी खे इहो बयानु फ़रमायो, ऐं जॾहिं अहिड़ो वक़्तु अचे त साम्हूं मुसीबत हुजे त उन वक़्तु छा पढ़णु घुरिजे, रहनुमाई कयो ऐं सिंधी में जवाब अता फ़रमाईंदा. मां के सिंधी पूरी त नथी अचे, टुटी फुटी जो अचे थी, इंशाअल्लाहुल करीम हुन सिंधी में ॻाल्हायां थो इंशाअल्लाहुल करीम. हिन में इहा आहे कि जॾहिं बि कोई मुसीबत अचे त इस्तिग़फ़ार कयो. ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी बारगाह में जॾहिं ग़म जॾहिं हाज़िर थींदो हुओ, आप अलैहिस्सलाम जॾहिं रंजीदा थींदा हुआ त आप अलैहिस्सलाम घुराईंदा हुआ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ. पंहिंजा आका अलैहिस्सलाम अल्लाह जा आख़िरी नबी अलैहिस्सलाम ही घुराईंदा हुआ, ही पढ़ंदा हुआ त ही पढ़ो. बीजो ही कि दुरूद शरीफ़ जी कसरत करो, नमाज जी पाबंदी करो, कि ही बाज़ो का जो पानी अचंदो आहे या ज़्यादा जो मींहुं अचंदो आहे, जो बारिशूं अचनि थियूं, ही सैलाबी सूरत थिए थी या ज़लज़लो अचंदो आहे, त ही बाज़ औक़ात बंदे जी गुनाह जी सज़ा हूंदी आहे. बाज़ औक़ात ही बि हूंदो आहे कि अगरि कोई माण्हू नेक आहे त हाणे इहे कि उनजा दर्जात बुलंद करे ले, हुन मथे आज़माइश अचे थी, त माण्हू खे खपे कि सब्र करे, अल्लाह जी रिज़ा मथे राज़ी रहे. मरहबा. इंशाअल्लाहुल करीम हेॾा बि आफ़ियत मिलंदी, आख़िरत में आफ़ियत मिलंदी. सब्र करींदो त इंशाअल्लाहुल करीम मुसीबत टली वेंदी, इंशाअल्लाह. सवाब ठीक ठाक मिलंदो. क्या बात है. बस ही कि रिज़ाए मौला अज़ हमौला, कि अल्लाह जी रज़ा बदे का बेहतर है. क्या बात है जी. मरहबा. कुछ उर्दू खुलासा भी हो जाए. एक तो ये कि इस्तिग़फ़ार करें, सही. और दूसरा है कि जब हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब गम हाज़िरी देता, यानी जब रंज पहुँचता, तो आप अलैहिस्सलाम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये आप अलैहिस्सलाम पढ़ते थे. गुनाहों से तौबा करे बंदा, नमाजों की पाबंदी करे, दुरूद शरीफ पढ़े. गुलाम यासीन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कराची से. मेरा सवाल आपसे ये है, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कोई अमल या वजीफा बता दीजिए. इसका जो बेहतरीन अमल है ना वो नमाज तहज्जुद है, कि नमाज तहज्जुद पढ़ने से जो वो चेहरे पर नूरानियत आ जाती है. वाह. मगर देखें कि इस नीयत से बंदा ना पढ़े कि मेरा चेहरा चमक जाए, मेरा चेहरा खिल जाए, मैं जो खूबसूरत लगूँ, ये नहीं. अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़े तो ज़िम्नन ये फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा. और असल जो खूबसूरती वो है तो नूरानियत है. सही. कि गैर मुस्लिम अगर है, जिसको उज़र मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, चमड़ी उसकी सफ़ेद है, जो भी है, मगर उसके चेहरे पर रौनक नहीं मिलेगी, आपको नूरानियत नहीं मिलेगी. बात. और एक है हबशी,
مسلمان ہے اس کے چہرے کو رونق ملے گی. تو اصل نورانیت. سبحان اللہ. ویسے ایسا لوگ جو ہے نا یہ کلر کانشیس ہوتے ہیں, کلر کانشیس, رنگ میرا ایسا ہو جائے. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رنگ کو تبدیل کرنا یہ قدر مشکل کام ہے. جیسے آپ اگر چہرے کا رنگ چینج کر لیں گے تو کانوں کا رنگ کیسے چینج کریں گے, گردن کا رنگ کیسے چینج کریں گے, ہاتھوں کے رنگ کیسے چینج کریں گے, ایسی بات ہے. اس کے پیرلر کی بات کی جاتی ہے کہ رنگ چینج کرنا تو یہ آسان کام نہیں ہے, اور پھر اگر ہو بھی جائے تو اس کے دیگر پریکاشنز جو ہیں وہ ساتھ میں الگ ہیں. طبی نقصان کا خطرہ الگ ہوگا. جی بالکل, جو اس کو جسمانی نقصان ہو سکتا ہے فزیکل, وہ دوسرا الگ جگہ ہے. اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ اپنی عادات ضرور جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. تو عادات, آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ انسان کی ویلیو کے اندر اس کے رنگ کا کتنا کردار ہے اور اس کے انداز اور اس کی عادات کا کتنا کردار ہے, کیا خیال فرماتے ہیں آپ؟ تو کہیں گے سیرت و صورت. ہاں جی, ایسا ہی. سیرت جو نا بندہ اس پہ توجہ دے, سیرت اچھی کرے, سارے مسائل حل ہیں. کیونکہ سیرت اگر اچھی ہوگی تو پڑوسی بھی خوش ہوگا, والدین بھی خوش ہوں گے, بچے بھی خوش ہوں گے, زوجہ بھی خوش ہوگی, رشتہ دار بھی خوش ہوں گے. صورت خوبصورت ہے مگر سیرت اچھی نہیں ہے جی تو پھر سب بدزن ہوں گے, ناراض ہوں گے. اور جہاں بندہ یہ جائے گا اچھی صورت والا, خوبصورت, مگر سیرت بری ہے, جی تو لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے کی کریں گے یا پریشان ہوں گے, اب یہ آ گیا اب کیا کریں گے, اب ہمارا کام کیسے بنے گا, اب ہم رہیں گے کیسے یہاں, یہ ہمارا وقت کیسے گزرے گا, بس جلدی یہ دفع ہو یہاں سے, یہ جلدی نکلے یہاں سے. یعنی دفع ہو تک بھی ذرا کہتے ہیں ویسی بات ہے کہ جلدی بس نکلے, بس ہماری جان چھوٹے. ہاں جی. تو سیرت بندہ اچھی کرے. اور یہ اچھی کیسے ہوگی؟ یہ جو ہے وہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ہوگی. نیک اعمال کا جو رسالہ ہے نا, مدنی انعامات, نیک اعمال کا رسالہ, پہلے ہماری رسالہ تھی مدنی انعامات, تو یہ نیک اعمال کا رسالہ اس کے جو ہے نا سوالات پر کرنے سے ہوگی, اس کے خانہ پر کرنے سے ہوگی. کیونکہ جب یہ دیکھے گا, اپنا محاسبہ کرے گا کہ آج میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, اب یہ کام مجھے آج کرنا تھا تو میں نے کیوں نہیں کیا. تو جب یہ کرے گا نا اپنا محاسبہ, اپنا اکاؤنٹ لے گا, اپنا اکاؤنٹ کرے گا, تو انشاءاللہ اور کریں اس پہ اس کے کردار میں بہتری آتی جائے گی. مرحبا. اور اس سے کئی لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے, کہ جن سے لوگ پہلے تنگ ہوتے تھے, جی اب جب وہ انہی کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے ہیں. یعنی جب وہ پہلے گزرتے تھے, وہ لوگ جب گزرتے تھے ایسے لوگ, تو گلیاں تبدیل کر دیتے تھے کہ اب یہ شخص آگے اب کیا کریں, اور وہی لوگ محراب و ممبر کی زینت بنے ہوئے. اللہ. تو ان مدنی انعامات نے نیک عمل میں ایک تہجد کا بھی سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کسی کو جمائی لیتا دیکھ کر بسا اوقات دیکھنے والے کو بھی جمائی آ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں اتفاقاً ایسا ہوگا, ورنہ جمائی میں جو نا یہ اس طرح کا ہے نہیں. البتہ بعض چیزوں میں ضرور ہے, کہ چونکہ مجھے بچپن کا یاد ہے جب دوران طالب علم کہ جب مدرسے میں پڑھتا تھا, تو اس میں ایک اگر کھڑا ہوتا نا پانی کے لیے, تو دوسرا بھی کھڑا ہوتا, اس کو بھی پیاس لگتی. اچھا ایک اگر اس کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کے لیے بھی لائن لگ جاتی. اچھا پھر انہوں نے نماز میں بھی نوٹ کیا ہے, تراویح میں, کہ بالکل خاموشی ہے, ایک کالی کھانسے گا بس, اب یہ سمجھو لاک کھل گیا, اب یہ سمجھو سب کی لائن لگ جائے گی کھانسنے کی. یہ بات کو نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جمائی اگر آ جائے تو اسے دبانے کی کوشش کی جائے. نہیں یہ جو نا وہ بالکل جو بعض لوگ کرتے ہیں نا, یہ نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ برا بھی لگتا ہے, برا بھی لگتا ہے. ایسی بات یعنی جو مہذب شخص ہوگا نا وہی کبھی بھی نہیں کرے گا. نہیں. اچھا جمائی آئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. اور دوسرا یہ کہ نماز کے اندر اگر جمائی آئے تو وہ یہ تصور کر لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی. واہ, انشاءاللہ الکریم فوری چلے جائے گی. کیا بات, تصوری کام کر جائے گا. تصور ہی مرحبا. تجربہ یہ انبیاء کا تصور بھی انبیاء کا ہے نا جی, کیا بات. بالکل مرحبا. اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ والے تھے, نبی تھے, حقیقی قطعی جنتی, معصوم واہ. عن الخطا, گناہوں سے معصوم, یعنی ان کو کوئی گناہ, یعنی یہ گناہوں پہ قادر ہی نہیں تھے گناہ کرنے پر. معصوم عن الخطا, اللہ کریم کے انبیاء. واہ, ہے معصوم عن الخطا, ہاں بالکل اللہ کریم کے انبیاء. مرحبا. محمد ندیم اتاری, تحصیل شجاع آباد, ضلع ملتان سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے. اللہ رحمت فرمائے.
اللہ کریم نظر رحمت فرمائے۔ آمین۔ اب دیکھیں کہ پہلے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ سبب تلاشا جائے کہ بچوں کا پڑھائی میں کیوں دل نہیں لگ رہا، کہ یہ علاج ضروری ہے کہ یا تو یہ کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یا یہ کہ ان کا جدول ڈسٹرب ہے، یا یہ کہ ان کو جو وہ کھانا ان کی مرضی کے مطابق نہیں مل رہا، یا یہ کہ چونکہ کھیلنا کودنا یہ بھی ہے والدین ہی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ یہ کب کھیلیں، کتنا کھیلیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حد سے زیادہ اگر یہ کھیل رہے ہوں تو اب ساری توجہ کھیل کود ہی میں لگی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہی پرابلم ہو۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل کھیل کود پر لاک لگا دیا کہ بالکل کھیلنے کودنے ہی نہیں دینا، صحیح تو اس وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ صحیح، اس کو کھیلنے کودنے کا تھوڑا مارجن دینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آپ کا جانشین میرے سنت کا اپنے بچوں کے ساتھ جو انداز ہے، اللہ اکبر، مرحبا، بہت ہی پیارا انداز ہے، شفقت والا انداز ہے۔ یہ جب سفر ہم نے یہ بلوچستان والا اور سندھ والا کرنا تھا، تو میں جب حاضر ہوا آستانے پر، تو جانشین میرے سنت کے بچے جو تھے وہ آپ کے پاس ہی تھے، تو آپ نے کہا کہ بچوں اوپر چلے جاؤ، لیکن بچے جو تھے وہ ساتھ تھے، بلکہ ساتھ شاید سفر بھی کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ۔ ہاں، یہ سفر کرنا چاہتے تھے، صاحب نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا، کپڑے بھر لیے تھے کہ ہمیں بھی آنا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ تو بعد پھر جانشین میرے سنت نے کیا کیا، ان کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کے ان کو ایک جو ہے وہ چکر لگوایا اور پھر دوبارہ ان کو گھر پر جو ہے وہ چھوڑا۔ ایسی بات ہے جی؟ جی ہاں، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں بچوں کے ساتھ اللہ کریم اچھا سلوک کرنے والا بنائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انہی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دنیاوی لوگوں کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر رشک آتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کا امام ہے، مسجد کا جو خطیب ہے، اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، جبکہ ایک بندہ جو سودی کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ رہائش کا بالکل انداز ہی الگ ہے، جی، گاڑیاں ہیں اس کے پاس ٹھیک ٹھاک، وہ بالکل اس کی الگ ہی زندگی ہے۔ اب میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو امام صاحب ہیں، یہ اگر عالم ہیں یا حافظ ہیں یا یہ خطیب ہیں، ان سے اگر یہ کہا جائے کہ یار آپ کو جو ہے نا یہ ساری دنیا دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ سے قرآن جو آپ نے حفظ کیا نا یہ آپ سے لے لیا جائے گا، یہ جو اپنے علم حاصل کیا نا یہ آپ کو یہ چلا جائے اور یہ آ جائے، تو کیا آپ کو منظور ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، منع کر دے گا وہ، نہیں بھائی مجھے ایسا نہیں کرنا۔ ایسی اچھا، ایک تو دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک تو یہ سودی کاروبار ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آمین۔ جو مالدار لوگ بھی ہیں، جی، جو سمجھے کہ مہینے کے لاکھوں کماتے ہیں اور یہ شخص مہینے کے چند ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، صحیح، جمعہ وہ کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اسی چند ہزار والے کے پیچھے ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ اسی کو دیتے ہیں، اگر گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو کس کو بلائیں گے؟ اسی کو بلائیں گے، بچہ پیدا ہوگا تو کس کو بلائیں گے؟ اسی کو بلائیں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب دیا ہے، عزت دی، اس کو ایک عزت دی ہے، ایسی بات۔ تو یہ جو عزت ہے نا، یہ جو منصب ہے یہ پیسوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ منصب مال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا، بندے کو چاہیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے اور اس پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو ایسا منصب دیا ہے واہ، کہ اس نے اس کو علم کی لازوال دولت دی ہے۔ یہ کیسی نعمت ہے یہ سبحان اللہ، کہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ علماء کتنے؟ اگر ایک ارب مسلمان ہیں تو اس میں علماء کتنے؟ کچھ ہیں، کچھ یا چند، 1 ارب کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں، چند کہیں گے ہم۔ ایسی بات۔ تو یہ اس پہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو ایسا منصب دیا ہے کہ وہ امامت کر رہا ہے۔ پھر امامت کے فضائل دیکھیں، صدر مؤذن کو بھی چاہیے کہ وہ اذان دینے کے فضائل کیسے ہیں، اسی طرح مسجد کا جو خادم ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا اکثر وقت مسجد میں گزر رہا ہے۔ اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، مفت کا اس کو ثواب مل رہا ہے، آرام سے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یا کہتے کہ وہ اپنے دل کی صفائی کر رہا ہے، جی، کیا بات، مسجد سے جو ہے وہ جو بھی ہٹا رہا ہے وہ اپنے دل کی صفائی کر رہا ہے۔ کیا بات، مرحبا۔ تو یہ جو اس کو جو ہے وہ فری میں اس کو ثواب مل رہا ہے، اس کا ثواب کا میٹر اس کو چل رہا ہے، اور کیا چاہیے اس کو؟ اور دنیا یہ تو گزر جانی ہے۔ اب دیکھیں ابھی جو سیلاب جو معاملہ ہے، سیلابی والے معاملہ، آپ ہی موجود ہیں، کسی نے بتایا تھا نا کہ ایک خاندان تھا، وہ جو ہے وہ کسی سے لینے کے لیے آگے بڑھتا نہیں تھا، اس لیے
کہ چونکہ وہ خود جو 8-10 لوگوں کا پیٹ پالتا تھا، ایسی وہ بات۔ خاندان، وہ جو فیملی تھی 8-10 لوگوں کو روزانہ کھلاتی تھی وہ، ایسی بات۔ اب آج ان کے یہ حالات ہو گئے، بیچاروں کو سب کچھ بہ گیا. تو مال آنے جانے والی چیز ہے. اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. آمین آمین. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت سیلاب والی آزمائش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کی مشکلات دور فرمائے. آمین. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ جو کمپیریزن ہے کہ جیسے ایک علم کا، ایک اللہ کریم کے عرفان کا ایک کمپیریزن، یہ دنیا کی تجارت کے ساتھ یا دنیا کی دولت کے ساتھ یا دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ یا دنیا کی عیش و عشرت کے ساتھ یہ کمپیریزن کوئی آپس میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا تو نہیں ہے. ہاتھی اور چونٹی کا بنتا ہے؟ نہیں بنتا. ہاتھی اور چونٹی، چلے یہ مثال اچھی نہیں ہے چونکہ یہاں علم ہے نا. جہاز اور سائیکل کا کمپیریزن بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو کہاں علم اور کہاں یہ دنیا کی دولت؟ کہ دنیا کی دولت تو کافر کے پاس بھی ہے، درست فرمایا. اس کے پاس جو ہے وہ ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں تو معرفت تو دور کی بات ہے. ذرا جو ایمان والے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حاصل ہے. جی. اچھا اب یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی یہ دیکھے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. کیا بات ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. کیا بات. وہ اسی دولت پہ خوش ہوتا رہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. کیا بات ہے. برابر. اصل تو یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.